اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و من والوہ نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی توفیق عطا کی، اور رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے اور آپ لوگ کے بیان کے بعد، آپ لوگ کے سماع کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے تذکرہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجتماعی شان اور ان کا مقام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا تحفہ، اپنی رضا کا انعام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر انہیں یہ خوشخبری دے دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو چکا ہے، جس طریقے سے انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرماتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، تو ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی اطاعت کے اندر لگ جاتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور رب کا فرمان ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کا حکم ماننا حقیقت میں اللہ کا حکم ماننا ہے، تو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیے بغیر اللہ کے محبوب ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہونے کے بندے ہونے کا دعویٰ کریں، وہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں، اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں۔ دعویٰ سچا وہی مانا جائے گا جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس سے مہر لگوا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہودیوں نے بھی کہہ دیا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو رب نے پھر اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ اس آیت کریمہ کو یہودی کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا ہے، محبوب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ان سے محبت کرے، تو فاتبعونی، وہ میری اطاعت کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کیوں؟ پھر اطاعت سے یہ ہوگا یحببکم اللہ، پھر وہ صرف وہ اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن اس وقت جب وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ بننا ممکن ہی، اطاعت رسول کے علاوہ اتباع رسول سے ہٹ کر جو اللہ کا محبوب بننا چاہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، نامراد ہو سکتا ہے، لیکن اپنی منزل مقصود کو کبھی پا سکتا نہیں ہے۔ منزل مقصود کو وہی پائیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہی خاصیت تھی کہ حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کو انہوں نے ہر چیز سے مقدم رکھا تھا۔ سیر فہرست سب سے پہلی چیز تھی اطاعت رسول، اتباع رسول، ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور ان کی پہچان تھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے تو پھر اپنی جانیں دینے کی بھی پرواہ
تو جب ان کا جذبہ یہاں تک پہنچا، عشق یہاں تک پہنچا، محبت یہاں تک پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں یہ مقام، یہ رتبہ، یہ منزل عطا کی، منصب عطا کیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں بلال حبشی، اور ان کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطاعت رسول، اتباع رسول اور غلامی رسول کی بدولت وہ مقام ملا کہ آج حضرت بلال حبشی ہر مومن کی جان ہے، ہر مومن کے دل میں بستا ہے بلال حبشی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقفیت نہ رکھتا ہو، اس کے عشق رسول سے واقفیت نہ رکھتا ہو، محبت رسول سے جو واقفیت نہ رکھتا ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک مسلمان جانتا ہے، اور ان کے جذبہ ایمانی کو بھی ایک ایک مسلمان جانتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت بلال حبشی نے جو عشق رسول کیا، اس کو بھی ایک ایک بندہ جانتا ہے، کہ مومن جانتا ہے۔ بلال حبشی نے اپنی جان پر کھیل کر احد احد کے نعرے لگائے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام آپ کو بتایا تھا، رباح ان کے والد کا نام تھا حضرت بلال حبشی کا، اور آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے جب بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبیدہ بن الحارث ان کا بھائی بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت بلال حبشی اور دونوں کیا ہو گیا؟ بھائی بن گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ کی دعوت پر دین اسلام کو اور کلمہ حق کو قبول کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، آپ نے سماعت کیا تھا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ آگ کے کوئلوں کے اوپر بھی لیٹنا پڑا تو حضرت بلال حبشی لیٹے، گرم ریت کے اوپر لیٹنا پڑا تو بلال حبشی لیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتے جی اپنے گلے میں رسی باندھا ہوا، اگر اس کو گھسیٹا گیا انہوں نے وہ برداشت کیا، لیکن غلامی رسول کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ہر ظلم برداشت کیا، ہر تیر برداشت کیے، پتھر برداشت کیے، دھوپ برداشت کی، ریت تپتی ریت کے اوپر چت لٹایا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کیا حضرت بلال حبشی نے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر فرمایا کہ بس اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا، اب یہ جان تو جسم سے نکل سکتی ہے لیکن کلمہ لا الہ دل سے، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت تھی۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام، بڑی منزلیں ملی۔ میرے آقا نے خود گلے سے لگایا، آپ نے سماعت کیا، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر حضرت بلال حبشی بڑی بھاری قیمت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے، میرے آقا نے ایسے استقبال کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اے بلال آجا ہمارے سینے سے لگ جا، آجا۔ بلال حبشی کہتے ہیں جب میں حضور کے سینے سے لگا، پھر نہ پوچھیں کیا کیفیات تھی، کیا عالم تھا، کیا اس وقت میری خوشی تھی، آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بس مجھے یہ سمجھیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات میری جھولی کے اندر ڈال دی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا نے سماعت کیا، خود اپنے ہاتھ سے نرم کھجوریں اٹھا کر بلال حبشی کو کھلاتے تھے، جس کے کھانے کا کوئی نہیں پوچھتا تھا، پینے کا کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بلال حبشی کو کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلا لیتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ بلال حبشی کہتا ہے جب حضور نے گلے سے لگایا، پھر نہ پوچھیں، نہ تو تکلیف یاد رہی، نہ ظلم یاد رہا، نہ تشدد یاد رہا، کوئی بھی تکلیف اس وقت یاد ہی نہیں رہی، سب کچھ بھول گیا جب حضور کا سینہ نصیب ہو گیا مجھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے خادم بن گیا، حضور سے محبت کرنے لگے، عشق کرنے لگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلال حبشی سے عشق کرنے لگے، محبت کرنے لگے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بندہ جو حضرت بلال حبشی کی نقل اتارے، حضور اسے بھی بڑا پسند فرمانے لگے، اس سے بھی پیار کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ جب اذان کی باری ہے، اذان کی باری تو یہ پہلے تجویز میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، نماز کے وقت کے لوگوں کو پتہ چل جائے،
کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے، کسی نے کوئی طریقہ تجویز کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ بہرحال ایک صحابی سوئے، ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق کو بھی خواب آیا، عبداللہ بن زید کو بھی آیا کہ کیا کہ کوئی حضرت کو آذان سکھا رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے وہ صحابی اور دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے بھی دیکھا ہے؟ اور صدیق اکبر نے بھی ہمیں یہی آ کر بتلایا ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح، اینڈ میں 2 دفعہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ میرے آقا نے کسی سے نہیں فرمایا کہ اس کو سکھا دو اذان، چلو بھی تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، کسی اور کو سکھا دو نا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے مفہوم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ تم نے خواب کے اندر سنے ہیں نا بعین ہی وہی الفاظ بلال کو سکھا دو۔ آج بلال اذان دے گا، کوئی اور اذان نہیں دے گا۔ پہلی اذان اسلام کے اندر دی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ میرا اور حضرت بلال حبشی کی زبان بھی بلالی تھی، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، یا اشہد ان لا الہ نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ سین کی آواز نکالتے تھے، بلالی زبان تھی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت بلال کا جو اشہد ہے نا اللہ اشہد کر کے قبول فرماتا ہے، اشہد کر کے۔ اور کسی اور کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ ملا اس لحاظ سے وہ کسی اور کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی پسند فرمایا جو بلال حبشی کی نقل اتارے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ جنگ تبوک سے واپس آنے لگے تو مقام جارانہ کے مقام کے اوپر ٹھہرے، اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال اذان دو۔ جارانہ کا مقام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جو حج والے جانے والے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے اس مقام سے بڑے عمرے کی نیت کر کے آگے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مقام جارانہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتنی برکتیں رحمتیں نازل کی ہیں کہ میں ایک رات وہاں پہ سویا تھا، ایک رات سویا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آقا نے مجھے 70 مرتبہ دیدار کرایا اپنا، ایک رات مقام۔ اور اس مقام پر میرے آقا پہنچے، میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال اذان دے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مقام جارانہ پر اذان دی تو 7-8 بچے نا دور کہیں کھیل رہے تھے، ان میں حضرت ابو معذورہ بھی تھے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، 15 سال کی عمر ہے۔ بلال حبشی نے اذان شروع کی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جو بچے تھے نا وہ بھی حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے۔ میرے آقا نے سماعت کر لیا، نقل اتار رہے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو بھیجا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بھی ان کے ساتھ گئے۔ میرے آقا نے ان کو پکڑ کر لے کے جو بلال کی نقل اتار رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم گئے پکڑنے کے لیے تو بچوں نے دیکھا ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ پڑے۔ لیکن مولا علی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیچھے بھاگے، پکڑ کر نہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ انہوں نے آپس میں پروگرام کیا کہ ہم بتائیں گے نہیں کہ ہم نقل اتار رہے تھے۔ جب آئے میرے آقا نے فرمایا کہ کون بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ چپ۔ میرے آقا نے فرمایا کون تھا؟ بولو نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نقل اتار رہے تھے، چلو باری باری اذان سناؤ۔ اب 7-8 لڑکے ہیں، کس کی عمر 12 سال ہے، کس کی 10 سال ہے، کس کی 15 سال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا باری باری اذان سنا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، لائن میں کھڑا ہوا، ایک ہی باری آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اذان سنا جو تم نے سنی ہے؟ اس نے اشہد ان لا الہ پوری اذان سنا دی، اللہ اکبر پوری اذان۔ میرے آقا نے فرمایا چلا جا تو۔ دوسرے کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا تو بھی اذان سنا، تو نے نقل اتاری نا بلال کی؟ یا رسول اللہ میں نے اتاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چل تو بھی اذان سنا۔ اب اس نے بھی اذان سنائی، وہ بھی اذان سنانے لگا، اب اس نے بھی اذان سنا دی۔ میرے آقا نے فرمایا چل جا تو بھی چلا جا۔ تیسرے نے سنائی، چوتھے نے سنائی، 5ویں نے، 6ٹھے نے سنائی، 7ویں 8ویں نمبر پر نا حضرت ابو معذورہ کا نمبر لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے سنی بلال کی اذان؟ میں نے سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چل اذان سنا۔ پھر حضرت ابو معذورہ نے پھر اذان سنائی اور نقل بلال کی اتاری تو کمال اتاری پھر نقل۔
ایسے لگ رہا ہے جیسے بلال حبشی اذان دے رہے ہوں. بلال حبشی 15 سال کی عمر ہے. میرے آقا نے جب اس نے اذان مکمل کی، میرے آقا نے باقیوں کو فرمایا بھائی جو بچ گئے ہیں نا اذان سنانے والے، اب وہ چلے جائیں، ابو معذورہ ہمیں مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا. میرے آقا نے فرمایا اذان سنا دی؟ آقا سنا دی. میرے آقا نے فرمایا چل دوبارہ سنا، مزہ آیا ہے. اذان سننے سے کیا آیا ہے؟ سکون آیا ہے. دوبارہ سنا. کتنے خوش بخت ہیں. کہنے پھر حضور کی نظر پڑ گئی میرے اوپر حضور علیہ السلام کی. وہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. کہ بس میری زندگی سنور گئی. میرے آقا کو میں نے دوسری دفعہ اذان سنائی، دوسری دفعہ. کہہ رہے جب دوسری دفعہ میں نے اذان سنائی، میرے آقا فرماتے ہیں یار اور مزہ آیا، اور دوبارہ سنا پھر اذان. اس نے تیسری دفعہ اذان سنائی میرے آقا کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس نے ابو معذورہ تیسری دفعہ اذان سنائی، حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ وَأَهْدِهِ لِلْإِسْلَامِ. اللہ اس میں برکت بھی دے اور اس لیے اسلام کی توفیق بھی عطا کر دے. ابو معذورہ کہتا ہے بس حضور کی دعا ہاتھ اٹھانا تھے، اللہ نے قبول کر لی. میں 15 سال کا نوجوان، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے نہیں پوچھا، بھائی سے نہیں پوچھا، رشتہ دار سے نہیں پوچھا، کسی عزیز سے نہیں پوچھا. بس حضور نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں بکریاں چرا رہا تھا، میری قسمت جاگ اٹھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا، میں مسلمان تو ہو گیا. یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انت مؤذن، تیرا کام یہ ہے کہ تو اذانیں دیا کرے گا. یا رسول اللہ اذانیں تو بلال دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اذانیں بلال مدینہ میں دیتا ہے، تو مکہ میں دیا کرے گا اذانیں، تو مکہ میں اذان دیا کرے گا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں، میری قسمت جاگ اٹھی. میں بکریاں چرانے والا، حضور نے مکہ کا مجھے مؤذن بنا دیا. میں مکہ میں اذانیں پڑھنے لگا. بلال حبشی کے جو نقل بھی اتارے تو میرے آقا کو کیا ہے جی، وہ محبوب ہے. میرے آقا تلاش کرتے ہیں کہ بلال کی جیسی اذان کون دیتا ہے. اور بلال جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھی، رخ مصطفیٰ پر ہوتی تھی، نگاہیں کہاں ہوتی تھی. اور میرے آقا نے بھی پھر وفا کی. بلال حبشی نے بھی تکلیفیں برداشت کی، تو میرے آقا نے بھی کیا کی، بلال سے کیا کی، وفا کی. مدینہ کے اندر میرے آقا نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، اذانیں دینے والا بنایا، اذانیں دینے والا. اور پھر وہ وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، تو 10,000 کا لشکر تھا میرے حضور کے ساتھ، 10,000 کا لشکر تھا. کیا ہوا؟ میرے آقا مکہ میں تشریف لا رہے ہیں. اور ایک وہ وقت تھا جب میرے حضور یہاں سے گئے تھے تو 2 غلام ساتھ تھے، 2 بس. جب گئے تھے اور جب واپس فاتح بن کر مکہ کے اندر آئے تو 10,000 کا لشکر ہے. اور اس وقت صحابہ کہتے ہیں آپ کو کیا بتلائیں کہ ہر طرف انسان اور مومن نظر آ رہے تھے، کافر ایک جانب تھے. اور تمہیں کیا بتلائیں، جب حضور گئے تھے تو ایک شان تھی، جب آئے تو شان یہ تھی، ہمیں لگ رہا تھا مکہ کا ایک پتھر حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک پہاڑ حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک چیز حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے. میرے آقا تشریف لائے اونٹنی پر. میرے آقا نے طواف بیت اللہ کیا، اونٹنی پر طواف کیا، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا. اور جب دروازہ کھولا میرے آقا نے سارے بتوں کو توڑا، نیچے گرا دیا. میرے آقا نے، اللہ کا گھر ہے، وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ. میرے آقا کہنے لگے، یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے، لوگوں حق آ گیا وَزَهَقَ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ گیا. میرے آقا نے بت توڑ دیے. میرے آقا نے بت کیا کر دیے؟ توڑ دیے. حضور نے خطبہ دیا. اب کیا بات ہے، حضور جب خطبہ دے رہے ہیں خطبہ، تو نظریں میرے آقا کی بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں. بلال کو نماز کا وقت آ گیا. میرے آقا کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ بلال کو. آقا فرمانے لگے اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ آقا کیا کام ہے؟ بلال لبیک یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. بلال آگے آ گیا. میرے آقا میں بلال یار مدینے میں تو اذانیں پڑھی ہیں نا، تو نے میری مسجد میں تو اذانیں پڑھی ہیں نا، آج نا بیت اللہ کی چھت کے اوپر اذان پڑھنی ہے. اور چڑھ جا چھت کے اوپر، اللہ اکبر کی صدائیں لگا. ایک صحابی کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اس نے کان کے اندر آواز عرض کی، یا رسول اللہ کافر ذلیل ہو گئے،
اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، اللہ نے آپ کو مقام عطا کر دیا، عزتیں عطا کر دیں۔ بلال حبشی کو یہاں کیا کیا جاتا تھا؟ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ یا رسول اللہ آج خوار ہو گئے، کافر ذلیل ہو گئے، اللہ نے آپ کو فتح عطا کر دی، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کی اس نے کان میں بات کری تھی۔ اور یہ بھی حکمت تھی صحابی کی، کیا تھی؟ یہ صحابی سوال نہ کرتے تو شان کیسے ظاہر ہوتی؟ اس نے کان میں بات کی تو میرے آقا فرمانے لگے کیا بات کرتا ہے یار، کیا بات کرتا ہے، یہ بات نہ کر، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اور جب مکہ میں پتھر کھانے کی بات آئے تو بلال، اور جب رسی گلے میں ڈلوانے کی بات آئے تو بلال، اور جب گھسیٹنے کی بات آئے تو بلال، جب کوئلوں پر لیٹنے کی بات آئے تو بلال، جب اسلام کے لیے درد اور ظلم سہنے کی بات آئے تو بلال۔ آج جب اللہ عزت عطا کرے تو میں کسی اور کو چڑھا دوں؟ نہ، اگر پتھروں کے اوپر سویا ہے بلال تو آج کا چھت پہ چڑھے گا بھی بلال ہی بلال چڑھے گا۔ آج چھت پہ میرے آقا نے فرمایا پہ چڑھ بلال، کعبے کی چھت کے اوپر اذان بھی، یہ حضور نے وفا کی بلال حبشی کی، غلام کو کھڑا کر دیا۔ ابو جہل کہاں؟ آگ کے اندر۔ ابو لہب کہاں؟ آگ کے اندر۔ امیہ کہاں؟ آگ کے اندر۔ بڑے بڑے کفار قریش کہاں؟ آگ کے اندر۔ اور بلال کی شان دیکھو، بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہے، کعبے کی چھت کے اوپر بلال پھر اذان پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں۔ حضور کی نظریں تلاش کر رہی تھی نا بلال کو، بلال آئینہ، بلال بلال کہاں ہے؟ تو پھر شاعر نے کہا ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی حضرت بلال کے ساتھ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر اتنا محبت، اتنا عشق ہوا بلال حبشی کو۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا۔ پھر 11 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال حبشی جو اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو رخ مصطفیٰ کو دیتے تھے۔ میرے آقا کا وصال ہوا تو بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی، عالم کیا تھا، غم کتنا تھا۔ بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں جا جا کر ایک ایک صحابی سے پوچھتے تھے میرے آقا کو نہیں دیکھا تم نے، میرے محبوب کو تم نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا کا دیدار کرنا، مجھے بتلاؤ تو صحیح میرے آقا کہاں ہے۔ ابو بکر نے کہا بلال اذان پڑھ۔ بلال اذان پڑھنے لگا، پہلی دفعہ ایسا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو نگاہیں مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہیں، میرے آقا کو ڈھونڈتی ہے، رخ مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہیں، میرے آقا نظر نہ آئے۔ بلال حبشی بے ہوش ہو گئے، گر پڑے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر میں مدینے کی گلیوں میں جاتا ہوں، میرے آقا کی یاد آتی ہے، میں اذان پڑھتا ہوں حضور کی یاد آتی ہے، اذان کی ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا، اب بلال کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ اذان پڑھوں رخ مصطفیٰ نظر نہ آئے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ میں جا رہا ہوں مدینہ سے، مدینے کی گلیوں میں حضور کی یاد آتی ہے، محبوب کی یاد آتی ہے، میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ حضرت بلال حبشی ہجرت کر گئے، ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر شام کے شہر حلب کے اندر چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی 1 سال وہاں پر رہے۔ 1 سال جب وہاں رہے تو خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار ہوا، قسمت نے انگڑائی لی۔ میرا آقا کہنے لگے بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہمارے پاس آ کر ہمیں دیدار بھی نہیں کرواتا اپنا، اور ہمارا دیدار نہیں کرتا، ہمارے پاس حاضر ہی نہیں دیتا۔ بلال حبشی کو جب خواب آئے میں میرے آقا کا دیدار ہوا، بلال حبشی نے رخت سفر باندھا، راتوں رات تیاری کی، اونٹنی لی، اب سفر کر رہے ہیں۔ بلال حبشی حضور سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں، اتنے بے چین ہیں، بھول گئے میرے آقا کا وصال ہوا، یہ بھول ہی گئے۔ 7 دن میں مدینہ کے اندر پہنچے بلال حبشی، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر مدینہ کے لیے بلال حبشی صرف قضاء حاجت کے لیے رکے یا بلال حبشی نماز کے لیے رکے، اس کے علاوہ نہیں رکے، سیدھے مدینہ شریف پہنچے۔ اب بلال حبشی بھول گئے میرے آقا کا وصال ہوا، سیدھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے آقا کو تلاش کر رہے ہیں، حضور نہیں ملتے۔ بلال حبشی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور نہیں ملتے، پوچھتے میرے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا۔ پھر غم سے نڈال ہوئے، میرے آقا کے قبر انور کے اوپر لیٹ کر آنسو بہانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے بلوایا میں آ گیا، یا رسول اللہ میں شام سے آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، یا رسول اللہ میں بے چین ہوں۔ ساروں کو پتہ چل گیا حضور کا غلام آ گیا، بلال حبشی آ گیا، بلال حبشی لوٹ کر آ گیا، مدینہ کے اندر شور بپا ہو گیا، سنا حضور کا غلام آ گیا، بلال حبشی آ گیا۔ سارے لوگ بلال حبشی کے دیدار کے لیے آنے لگے، سارے دیدار کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، وہ زیارت کر رہے ہیں بلال حبشی کی، سارے مدینہ والے۔ اچانک سے ایک نے کہا بلال آج تو وہ اذان سنا جو حضور کے دور میں سنایا کرتا تھا، آج وہ اذان سنا جو میرے آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا، وہی صدائیں، وہی کلمے، وہی شہادتین، وہ ہمیں سنانا جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ بلال حبشی کہنے لگے میں نہیں سنا پاؤں گا، میرے دل پہ قابو نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تھا رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا، میرے آقا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ آج جب میں اذان دوں گا تو میرے آقا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے جب کہا، بلال حبشی انکار کرتے رہے، کسی کو تجویز آئی حسنین کریمین کو لے کر آؤ، حسنین کریمین کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ بلال حبشی ان کو انکار نہیں کریں گے۔ حسنین کریمین آئے، امام حسین آئے، امام حسین کہنے لگے چچا جان ہمیں آج وہ اذان تو سنا جو نانا کے دور میں سناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نانا کی یاد ستا رہی ہے، نانا کی یاد آ رہی ہے، آج وہ اذان سنائیں جو حضور کے دور میں سناتے تھے۔ بلال حبشی کہنے لگے بچوں میں تمہیں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا جو حسین سے محبت کرے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تمہارا کہنا بتاؤ کہاں اذان سناؤں؟ حسنین کریمین نے کہا، ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پر لے گیا جہاں اذان دی جاتی تھی۔ بلال حبشی نے جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینہ کے اندر شور بپا ہو گیا، سارے باہر نکل آئے، بوڑھے باہر نکل آئے، نوجوان باہر نکل آئے، بچے باہر نکل آئے، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ اب سارے جب حضرت بلال حبشی کی اذان سنی میرے آقا کی دور کی یاد تازہ ہو گئی، حضور کی یاد تازہ ہو گئی، سارے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اور بچے ماں سے پتہ کیا پوچھتے تھے؟ اماں حضور کا غلام تو آ گیا، بلال حبشی تو آ گیا، حضور کا مؤذن تو آ گیا، بتائیں آقا کب آئیں گے؟ آقا کا ہم نے دیدار کرنا ہے، آقا کو ہم نے دیکھنا ہے، آقا کی حسین زلفیں دیکھنی ہے، پیارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اماں جان آقا کا غلام تو آ گیا، آقا کی سنگت میں چلنے والا تو آ گیا، بتائیں آقا کب آئیں گے؟ حضور کب تشریف لائیں گے؟ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، بچے یہ سوال کر رہے ہیں۔ بلال حبشی جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال حبشی پھر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کیوں؟ آج رخ مصطفیٰ نظر نہیں آیا، میرے آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا بلال حبشی کو۔ پھر رونے لگے، ہوش آیا، پھر رونے لگے، کہنے لگے یارو میں اذان نہیں دے سکتا، میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اجازت مانگی، کہنے لگے مجھے جانے دو مدینہ سے، مجھے مدینے میں حضور کی یاد آتی ہے، یہ گلیاں حضور کی یاد دلاتی ہیں، میرے حضور مجھے کھانا کھلاتے، مجھ سے پوچھتے، میرا حال پوچھتے، آج مدینہ کے اندر میرے آقا نظر نہیں آتے، بلال کو جانے دو۔ بلال پھر واپس گئے، شہر حلب کے اندر چلے گیا، پھر آخری دم تک وہاں رہے۔ بلال حبشی جب سے میرے آقا کا وصال ہوا آخر تک کبھی نہیں ہنسے، کبھی بھی نہیں ہنسے حضور کی جدائی کے اندر۔ ایک دن آیا، ایک دن بلال حبشی نے بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پر خوشی ہے، ہنس رہے ہیں۔ تو اہلیہ پوچھنے لگی آج کس چیز کی خوشی ہے؟ تو آپ بیمار بھی تھے، کہنے کہ آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میری موت کا دن